بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے پیپرز بہت اچھے ہو رہے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے میری کہ آپ سب کے بہت اچھے مارکس آئیں، سب کا A+ گریڈ آئے، آمین۔ چلیں آج میں آپ کو اسلامیات لازمی کے جو اہم کوشچنز ہیں ان پہ نشان لگواؤں گی۔ آپ نے بیٹا ان سب جو کوشچن بتا رہی ہوں ان کی بہت اچھی تیاری کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مختلف چینلز پہ آپ کے گیسٹ پیپر والی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو میری ویڈیو کا جو مقصد ہوتا ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو جو کچھ سوال آپ کو دیے جائیں وہ یاد کریں اور باقی پوری کتاب آپ دیکھیں بھی نہ۔ میرا مقصد بالکل یہ نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو امپورٹنٹ کوشچنس بتائے جائیں، آپ ان کی بہت اچھی تیاری کر کے جائیں۔ باقی بھی آپ نے بک کو دیکھ کے اور یاد کر کے جانا ہے، لیکن ظاہر ہے ٹائم تھوڑا ہے، آپ پوری بک تو لکھ کے نہیں جا سکتے یا ساری بک کے ہیڈنگس تو نہیں لکھ سکتے، کچھ کوشچنس کی لکھو گے نا، تو ان کوشچنس کو لکھیے گا، ان کے آنے کا چانس بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میری باتوں پہ عمل کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چلیں اب وقت ضائع کیے بغیر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا آپ کو جو چیپٹر ہے وہ قرآن کی تدوین اور اس کی حفاظت ہے۔ اس میں سے آپ جو سوال کر کے جائیں گے یاد، ٹھیک ہے، وہ ہے یہ والا کوشچن، یہ 4th پارٹ، ٹھیک ہے، ایک یہ کریں گے آپ، اور اس کے بعد ایک تفصیلی جو سوال ہے نا وہ یہ سوال آپ نے مسٹ کر کے جانا ہے۔ کوئی بچہ یہ سوال چھوڑ کے نہ جائے۔ آپ کو کوئی سوال مشکل لگتا ہے نا تو آپ اس کی چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بنا دو، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو یاد کرو۔ اس کوشچن کو کوئی بچہ بھی چھوڑ کے نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کا چیپٹر آ جاتا ہے حدیث نبوی، ٹھیک ہے۔ حدیث نبوی میں تمام احادیث تھوڑی سی ہیں، پورا سال تھا آپ کے پاس، یہ 10 احادیث آپ کو آتی ہوں گی، ان کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب لوگ آپ کو کہتے ہیں یہ حدیث آئے گی، وہ بالکل آپ کو غلط کہتے ہیں۔ حدیث میں آپ نے کوئی بھی میں آپ کو نہیں دے سکتی کہ یہ آئے گی، ٹھیک ہے، وہ کوئی سب ایک جتنی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا اب اس میں شارٹ میں جو آپ یاد کر کے جائیں گے وہ ہے ایک یہ 4th والا کوشچن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط فتویٰ دینے کی کس طرح مذمت فرمائی، اور اس کے بعد ایک ہے یہ حدیث کا سے کیا مراد ہے۔ یہ سوال آپ یاد کر کے جائیں، اس کو آپ نے بہت اچھا پریپیئر کرنا ہے، ان کے آنے کا چانس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید میں جو آپ نے کوشچن بہت اچھا یاد کر کے جانا ہے وہ ہے عقیدہ توحید کی اقسام، ٹھیک، لانگ میں یہ یاد کریں گے اور شارٹ میں آپ یاد کریں گے عقیدہ توحید کی 3 اقسام کے نام لکھیں اور شرک کے معنی اور مفہوم بیان کریں، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ چیپٹر آ جاتا ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت میں آپ نے جو یاد کر کے جانے ہیں وہ ہیں یہ 3rd and 4th کوشچن، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، یہ لانگ کوشچن کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا چیپٹر آتا ہے ملائکہ، اسلامی آسمانی کتب اور آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے۔ اس میں جو آپ کوشچنس آپ نے بہت اچھے یاد کرنے ہیں اور جو ہے اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، وہ ہے ایک 4th کوشچن، ٹھیک، اور اس کے بعد ایک ہے یہ لانگ میں جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ عقیدہ آخرت کی اہمیت اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات ہیں، ٹھیک۔ آپ نے یہ بہت اچھا یاد کر کے جانا ہے، اور اسلامیات کے پیپر کو بیٹا آپ نے بالکل لائٹ نہیں لینا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے آسان پیپر ہے، آپ کے نمبرز اس سے ایگریگیٹ بڑھ جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کی پرسنٹیج اچھی آئے گی۔ اچھا اب اگلا چیپٹر ہے نماز۔ نماز کے بارے میں ایک تو 4th کوشچن آپ نے کر کے جانا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد یہ دوسرا کوشچن 5 نمازیں ادا کرنے کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مثال دی، یہ کر کے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد روزہ جو چیپٹر ہے، روزہ چیپٹر میں آپ نے جو شارٹ کریں گے وہ صوم کے کا معنی اور مفہوم لکھنا ہے، روزہ کے کوئی سے 2 معاشرتی فوائد بیان کریں، ٹھیک ہے، اور روزے کے فوائد اور ثمرات بیان کریں، یہ تفصیلی سوال۔ اس کے بعد غزوہ حنین، 1-2 چیپٹر میں نے چھوڑ بھی دیے ہیں۔ اب غزوہ حنین میں آپ نے یہ جو دوسرا سوال ہے نا، غزوہ حنین کے موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب نے کس طرح مسلمانوں کو پکارا، یہ والا کوشچن۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں مسلمانوں کو کیا مال غنیمت حاصل ہوا، یہ والا سوال، اور یہ اس کا
پیچھے میں نے 1-2 چیپٹرز کے لانگ آپ کو نہیں بتائے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، آپ کر کے جائیں گے، اس کی ہیڈنگز آپ نے یاد کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ غزوہ حنین میں نبی کریم خاتم النبی دین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح شجاعت و استقامت کا مظاہرہ فرمایا، وضاحت کریں۔ اچھا، اسوہ رسول اور ہماری عملی زندگی، اس میں جو چیپٹرز شامل ہیں اس میں پہلے میں حضرت کی بچپن اور جوانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے جو کوشچن آپ نے یاد کر کے جانا ہے وہ یہ ہے، جو بہت اچھا کرنا ہے اس کو اپنے چھوڑنا، اور شارٹ تو آپ ویسے بھی کر کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ والا کوشچن کرنا ہے آپ نے، اس کے بعد آپ کا ذوق عبادت جو ہے آپ وسلم کا، یہ جو ہے اس میں آپ نے یہ عبادت میں اعتدال اور میانہ روی سے کیا مراد ہے، یہ آپ نے کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ پہلا لانگ یہ والا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور خشوع و خضوع پر روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد ہے چیپٹر شکر و قناعت۔ شکر و قناعت میں آپ نے یہ جو پہلے 2 سوال ہیں نا، دونوں کر کے جانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ لانگ یہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد چیپٹر ہے امانت اور دیانت۔ امانت اور دیانت میں آپ نے کرنا ہے یہ تیسرا اور چوتھا سوال، ٹھیک۔ یہ آپ نے کسی قیمت پہ آپ کو غلط نہ ہو، اور یہ اس کے بعد دوسرا سوال کچھ ہیڈنگز آپ کے مائنڈ میں ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تکبر جو ہے اس میں آپ نے 3rd والا، اس کی 2 صورتیں، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ 5th والا، کن اعمال سے تکبر کا خاتمہ ممکن ہے، اور دوسرا والا اس کا بعد متکبر انسان کن اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، وضاحت کریں۔ ٹھیک، حسد میں جو آپ نے اہم جو سوال ہے نا، ایک یہ دوسرا والا ہے، رشک و حسد میں فرق لکھیں، اور ایک تیسرا ہے، تیسرا تو نہ کہیں، یہ 5th والا کریں، حدیث نبی کی روشنی میں حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے قسم کے احکام و مسائل، یہ 2 جو چیپٹر ہے نا قسم والا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کوئی کمپرومائز نہ ہی کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا یہ لانگ کوسچن مسٹ آپ سب نے پریپیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو لانگ کوسچن نہیں آ رہا، تو شارٹ یاد ہوتے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی بھی آپ کو کچھ ایسے بچے ہیں جنہیں بالکل تیاری نہیں ہوتی، اور وہ پھر بیچارے جو ہے نا وہ لانگ بھی چھوڑ آتا ہے۔ لانگ چھوڑنا نہیں ہے، ایسے بچے ان کی تیاری نہیں ہے، انہیں وہ لانگ نہیں آ رہے، شارٹ آتے ہیں نا، جو آپ کو اس چیپٹر کے بارے میں آتا ہے اس سب کو لکھ لیں، کچھ نہ کچھ آپ کو مارکس ضرور ملیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میرا تجربہ ہے کہ میں خود بھی پیپر چیک کرتی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کیسے چیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے قسم، اور قسم کے بعد دوسرا جو چیپٹر ہے وہ گواہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے 2 جو چیپٹر ہے نا آپ کی بک میں بہت امپورٹنٹ چیپٹرس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ان پہ بہت اچھی توجہ دینی ہے۔ ایک 4th والا کریں گے آپ، 4th والا بھی اور 3rd والا بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 2nd جو ہے نا، قرآن میں موجود گواہی کے متعلق آیات مبارکات تلاش کر کے تحریر کریں، یہ کریں گے۔ آگے آ جاتے ہیں ہمسایوں کے حقوق۔ ہمسایوں کے حقوق میں آپ کریں گے یہ 3rd، 4th and 5th پارٹ۔ اس کے بعد ہدایت کے سرچشمے ہیں، اس میں امام زین العابدین ہیں، ان کا آپ کر کے جائیں گے پہلا کوسچن، ٹھیک، یہ آئے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو 4th اور 5th والا ہے یہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن، یہ والا جو ہے یہ چیپٹر، اس کا آپ کریں گے یہ پہلے 2 سوال، بلکہ 3 کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صحابیات والا چیپٹر امپورٹنٹ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو صحابیات کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، یہ 3 کوسچن، ٹھیک ہے، یہ آپ کر کے جائیں گے۔ اس کے بعد علماء و مفکرین، یہ والا چیپٹر ہے، اس میں آپ علامہ ابن خلدون کے مختلف مختصر حالات بیان کریں، یہ کریں گے۔ اور شارٹ میں آپ یہ آخری 3 بھی کر لیں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب 2 چیپٹر رہ گئے ہیں، خود اعتمادی و خود انحصاری۔ یہ جو چیپٹر ہیں یہ 2 آخری ہیں،
ان کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا، ٹھیک ہے بیٹا. ایک یہ کوشچن اور ایک یہ آخری والا سوال. اس کے بعد جسمانی و ذہنی صحت اور جسمانی ریاضت یہ چیپٹر آ جاتا ہے. اس میں آپ نے یہ 3 ٹھیک کر کے جانے آپ نے. اس کے بعد یہ ذہنی اور جسمانی اور ذہنی صحت کی اہمیت تو آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں پڑھ جائیے گا، ٹھیک ہے. اب بیٹا میں نے آپ کو سارے امپورٹنٹ کوشچنس پہ نشان لگوا دیے ہیں. ان کی آپ نے بہت اچھی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے. ان کی جو ہیڈنگز ہیں وہ آپ نے ایک دفعہ ہاتھ سے لکھ لینی ہے، ٹھیک ہے. باقی بے شک آپ پڑھ دیں اور یاد کر دیں، لیکن ان کو ذرا اچھا دیکھ لیں، ٹھیک ہے. انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا اور اس کے ان مارکس کا اثر آپ کے ایگریگیٹ پہ انشاءاللہ پڑے گا. آپ کا ایگریگیٹ بھی بہت اچھا ہوگا، ٹھیک ہے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.